ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ یہ ٹائم ایسا ہے نا کہ اس ٹائم پہ زیادہ تر جو لوگ صبح سے اٹھے ہوتے ہیں ان کو ہلکا سا جھونکا آتا ضرور ہے. کار میں آتے ہوئے آتا ہوگا. یہاں آ کے الحمدللہ اگر آنکھیں کھل جاتی ہیں تو اللہ کی رحمت ہے. اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا انشاءاللہ سیشن نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کا ایک فریز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی ایک پکار اس کے لیے قرآن میں موجود ہے، فَإِنِّي قریب. اسی فَإِنِّي قریب کو ہم نے اپنے ان 4 کلاسز کا تھیم بنایا ہے. اور کل ہم نے اس تھیم پر پہلی بات کی تھی، اور پہلی بات جو ہم نے کی تھی اس میں ہم نے فوکس یہ رکھا تھا کہ انسان اللہ کی قربت سے جو دور ہوتا ہے تو اس پر سب سے پہلا جو وار آتا ہے وہ انسان کے اوپر شیطان کا آتا ہے. اور اسی ریفرنس میں آپ کو میں نے سورۃ البقرہ کی آیت کو ریفرنس بنا کر بات کی تھی. جو سورۃ بقرہ کی آیت جہاں شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اسی آیت کو بیس بنا کر ہم نے بات شروع کی تھی. اور شیطان کے خطوات کہاں سے اثر کرنا انسان پر شروع کرتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ پچھلی پوری تھیم کے ساتھ اگر سمجھتے ہوئے آگے بڑھائیں گے تو ہمیں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چیزوں کے کنیکشن بھی سمجھ آ جائیں گے. شیطان آپ سے امیڈیٹلی کبیرہ گناہ نہیں کراتا، بلکہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ شیطان گریجولی آپ کے دل کے اندر وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے، ڈسٹریکٹ کرنا شروع کرتا ہے. اور اسی ریفرنس میں وہ خود سامنے نہیں آتا، وہ دنیا کے مختلف فلاس کو سامنے رکھتا ہے، دنیا کے ذریعے آپ پر اور مجھ پر حملہ کرتا ہے. اور اسی ریفرنس میں پھر ہم نے دنیا کی حقیقت سمجھی تھی. اور ان شارٹ دنیا کو آپ کئی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ہم نے دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک صرف اینگل اٹھایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب محسوس کریں، دن اور رات محسوس کریں، تو ہم اپنی زندگی گزارنے میں زہد لے کر آ جائیں. زندگی گزارنے میں زہد 2 اینگل سے پرومیننٹلی ہر ایمان والے کے ذہن میں رہنا چاہیے. ایک یہ کہ وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے روک لے، یعنی وہ ہر اس کام سے خود کو روک لے جس کے اوپر شریعت نے حرام کا ٹیگ لگایا ہے. تو آپ کہتی ہیں کہ یہ زہد علل حرام ہو جاتا ہے، یعنی آپ ہر اس چیز سے خود کو دور کر لیتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہے.
اگر زہد کی ڈیفینیشن ذہن میں ہوگی تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. زہد آپ ہر اس چیز پر اپلائی کرتے ہیں جس چیز سے آپ نے ایموشنل اٹیچمنٹ ہی رکھنی ہوتی، جس چیز سے آپ اپنے آپ کو فوراً دور کر سکتے ہیں، وہ چیز جو ہر وقت آپ کے نفس پر سوار نہیں رہتی. تو اگر کسی انسان کے نفس پر ہر وقت دنیا سوار ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو زہد الگ دنیا نہیں آتا ہے، جبھی وہ ہر وقت دنیا کا سوچتا رہتا ہے. تو مومن سب سے پہلے گناہوں پر زہد اختیار کرتا ہے، یعنی خود کو گناہوں سے ڈیٹیچ کر لیتا ہے، خود کو گناہوں سے دور کر لیتا ہے، اور یہ اس کے ایمان کی ایک علامت ہوتی ہے. پھر جیسے جیسے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس انسان کی زندگی میں زہد بڑھتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اپنی دنیا کی زندگی میں ایک محتاط انداز سے آگے بڑھاتا ہے. محتاط انداز سے آگے بڑھانے میں آپ کو میں نے کہا تھا زہد الزائد، وہ زندگی کی نعمتیں جو آگے چل کر امیڈیٹلی آج بری نہیں ہیں، لیکن ان میں پوٹینشیل ہے کہ وہ آگے چل کر میرے ایمان کو کمزور کر سکتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا احتیاطاً فیس بک نہیں استعمال کرتے. بہت سے لوگ احتیاطاً کہتے ہیں کہ جی ہم سوشل پلیٹ فارمز پر جاتے ہی نہیں ہیں، ہم یوٹیوب استعمال نہیں کرتے. ان کا مزاج یہی ہوتا ہے، وہ ان کا اپنا اللہ سے تعلق ہے. اگر وہ دوسروں کو روک نہیں گئے ہیں پر صرف اپنے اوپر انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہے، تو ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو کسی گناہ کی طرف مائل ہونے سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں. یعنی ان کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اٹ از بیٹر ٹو بی سیف دین سوری. یعنی وہ اپنے آپ کو ایک پریکاشنری اسٹیج پر لے جا کر سوشل پلیٹ فارم سے خود کو دور رکھتے ہیں. یہ زہد الزائد آ جاتا ہے، اور یہ ہر انسان کے اوپر ایک اسٹینڈرڈ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کی طرح نہیں لگ سکتا ہے. زہد الزائد میں ایک بہت پرومیننٹ چیز آتی ہے جس کا تعلق ظاہری بات ہے خواتین سے بہت زیادہ ہے، اور عید سے بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر سمر سیزن سے بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر ہر برانڈ اپنی کلیکشن نکالتا ہے. آپ نے اپنے عید کے جوڑے سلوا لیے، ایک سلوایا یا 3 سلوائے یا 2 سلوائے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل کوئی نہ کوئی برانڈ اپنی کلیکشن نکال رہا ہے. تو اب آپ کا زہد الزائد کیا ہو؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ تو کہانی الگ ہے. ظاہری بات ہے چوری کر کے تو نہیں خریدیں گے نا، کہ شوہر سے کہا کہ گروسری کے پیسے دے دو اور جا کر اس میں سے سوٹ خرید لیا. اور 90% عورتیں اور بیویاں اس کو غلطی سمجھتی بھی نہیں ہیں. بہت سی خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شوہر کی دی ہوئی گروسری کے پیسوں میں سے پیسے بچا لیتی ہیں، پھر اپنے ماں باپ کی مدد کرتی ہیں. دس از ناٹ فیئر، دس از کمپلیٹلی ناٹ فیئر. بیکاز اگر آپ کا شوہر آپ سے گروسری کی لسٹ مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے تم کو 1 لاکھ روپیہ دیا تھا کہ سارا استعمال ہو گیا گروسری میں، اور آپ کہتی ہیں ہاں سارا گروسری میں استعمال ہو گیا، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا یہ امانت میں خیانت نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیوں لوگ اس کو امانت میں خیانت نہیں سمجھتے ہیں. اگر آپ کو اپنے ماں باپ کی مدد کرنی ہے، یا آپ نے اپنے ماں باپ کو یا کسی سبلنگ کو سپورٹ کرنا ہے، تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، خود جاب کریں، خود کاروبار کریں، خود کھانا پکا کر اس کو آگے سیل آؤٹ کریں یا جو بھی کرنا ہے، تاکہ آپ اپنے گھر والوں کی مدد کریں تو جھوٹ کی بیسس پر نہ کریں. بالکل اسی طرح سے ایک انسان افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اس نے 2 سے زیادہ جوڑے خریدنا افورڈ ہی نہیں کرنا، تو اس انسان کے لیے تو کہانی ختم. اس کا تو یہاں پر سمپل معاملہ کیا ہوگا کہ وہ اس وقت ثابت بن کر جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرے. ہاں ایک انسان افورڈ کر سکتا ہے. کل میں نے آپ کو اس لیے لیمبورگینی کی مثال دی تھی. ایک بلینئر جو لیمبورگینی افورڈ کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف اس لیے نہیں خریدتا کہ کہیں اس کے اندر عجب نہ آ جائے. اس حد تک عین ایمان ہے. لیکن اب یہ ایک بلینئر اپنے عجب کی بیسس پر اگر کسی بھی بلینئر کو لیمبورگینی میں دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس نے غلط کام کیا ہے، ناؤ ہیئر از اے پرابلم. صحیح، آپ افورڈ کر سکتی ہیں مثال کے طور پر برانڈیڈ جوڑوں میں سے 10 جوڑے ایک سیزن میں، بٹ اب اپنے آپ کو کنٹین کرتی ہیں اور آپ 5 خریدتی ہیں. سامنے والا ان 5 میں آپ کو دیکھ کر بھی کہہ دیتا ہے کتنی فضول خرچ ہے. سامنے والے کو کیا پتا ہو آپ کی پاکٹ کیا ہے، سامنے والے کو کیا پتا ہو کہ آپ نے کہاں کس حد تک اپنے آپ کو کنٹین کیا ہے. تو مومن کا ایک مزاج ہوتا ہے. مومن جب تقویٰ پر آگے بڑھتا ہے تو مومن اپنے تقویٰ کا ڈنڈا اپنے اوپر چلاتا ہے، اور مومن دوسروں کو ججمنٹل پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتا. اسی پوائنٹ آف ویو سے میری آج کی گفتگو انشاءاللہ شروع ہوگی. تو جب آپ زہد الل حرام کرتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے خود کو گناہوں سے بچا لیا. دس از دی ریکوائرڈ بیئر منیمم زہد جو ہر پریکٹسنگ مسلمان کو کرنا ہے. جو زہد الزائد ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا. آپ میرا زہد نہیں دیکھ سکتی اور میں آپ کا زہد نہیں دیکھ سکتی. بالکل جیسے میں نہیں بتا سکتی آپ کو دیکھ کے، آپ کا گیٹ اپ دیکھ کے، یا آپ کا حال حلیہ دیکھ کے، یا آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے کہ آپ اسراف کر رہے ہیں.
بیکاز مجھے آپ کی پاکٹ نہیں پتہ ہے. تو ہر انسان کا اسراف کا اینگل الگ ہو جاتا ہے. مجھے خود اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. تو جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ آپ کو اسراف سے بچاتی ہے. وہی چیز آپ کو زہد علی الزائد پر لے کر آتی ہے. اور پھر تیسرا اینگل میں نے آپ کو کنیکٹڈ ٹو علی الزائد بتایا تھا، زہد علی الالہا، اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے زہد پر لے جانا. یعنی آپ کہتی ہیں کہ خود کو اس ماحول میں لے کر ہی نہ جائیں جہاں آپ کے لیے گناہ کرنے کی پاسبلٹیز بڑھتی چلی جائیں. اور یہ ہوتا ہے زہد علی الالہا. اور یہ اس مومن کے اندر آتا ہے جو اپنے آپ کو بہت کیئرفل سائڈ پر زندگی میں رکھنے لگ جاتا ہے. ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ہم مسلمان جتنا قرآن سے اٹیچ ہوتے جائیں اتنا اپنی زندگی میں زہد کے درجات میں آگے بڑھتے چلے جائیں. یہ تو ہمارا کل کا فإنی قریب کا ایک تھیمیٹک پارٹ کا ڈے 1 تھا. اب ہم اسی سے کنیکشن کو کرتے ہوئے فإنی قریب، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنے قریب محسوس کریں تو ہم دوسرے اسٹیپ پر، دوسرے سیشن پر آ رہے ہیں. کل ہم نے بات کی تھی شیطان کے خطوات سے کیئرفل ہونے کی، یعنی الرٹ پر آ جانے کی. یعنی میں پہچان جاؤں دا مومنٹ شیطان مجھے ڈسٹریکٹڈ ماحول میں لے کر جائے گا، میں اپنے آپ کو ولنریبل کر لوں گی. اب میں کسی بھی وقت شیطان کو فالو کر سکتی ہوں، چاہے جملہ بولنے میں، چاہے مائنڈ سیٹ بنانے میں، چاہے کسی عادت کو اپنانے میں، چاہے کسی خواہش کو فلفل کرنے میں. جب آپ اپنے آپ کو ولنریبل ماحول میں لے جاتے ہیں تبھی آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں شیطان کے خطوات کی طرف بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو جو آپ کا احتیاط شروع ہوتی ہے وہ خواہشات اور ڈسٹریکشن سے شروع ہوتی ہے. پھر آپ اپنے آپ کو خود بخود اللہ کے قرب کے اندر محسوس کرتے ہیں اگر آپ محتاط ہو جائیں. جب آپ اپنے آپ کو شیطان کے خطوات پر نہیں چلائیں گے ڈیفینیٹلی انسان کو کسی کے پیچھے تو چلنا ہے. انسان کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ ایسا بنایا ہے کہ انسان میجورٹی آف دا ٹائم کسی سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے. آدم علیہ السلام کو بھی جب اس زمین پر بھیجا گیا تھا تو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا تھا. وہ جو علم اللہ نے سکھایا تھا آسمانوں پر، وہ علم دنیا کا علم تھا. دنیا کیسے گزارنی ہے، دنیا میں کھیتی باڑی مثال کے طور پر کیسے کرنی ہے. اور اسکالرس تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو علم آسمانوں پر آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس کی ایکسفولیشن آج تک ہو رہی ہے. جو ہر جنریشن کے اندر کوئی نہ کوئی ایک آپ کو سائنٹسٹ یا دو سائنٹسٹ یا کوئی فلاسفر یا کوئی آپ کو سوشل انجینئر کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. تو وہ علم جو آسمانوں پر سکھایا گیا تھا اسی کی آج بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی فارم میں، جینیٹک فارم میں، اس جین بینک کے تھرو انسانوں میں ایکسفولیشن رکھی ہوئی ہے. اب جب آپ علم کے پیچھے جانا چاہتے ہیں شیطان کانسٹنٹلی آپ کو آپ کے اس علم سے دور کرتا ہے جس کا پائلٹ فلیم آپ کے دل اور آپ کی روح میں چل رہا ہے، اور وہ ہے اللہ کی معرفت. شیطان وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، جس کو آپ کہتی ہیں نا بیسک رائٹ اور رانگ، صحیح اور غلط کی پہچان، جھوٹ اور سچ کی پہچان. یہ انسان میں کسی حد تک ودیت شدہ ہے. یاد رکھیں آپ ایک انسان کو بالکل ایسے ماحول میں رکھیں جہاں اس کا آؤٹر ورلڈ سے انٹریکشن نہیں ہوتا ہے. اس کو بھی کسی حد تک پتا ہوگا کیا چیز ٹھیک اور کیا چیز غلط، جس کو آپ بالکل بیئر منیمم پر دیکھ سکتے ہیں. اگر اس کا ایکسپوجر آؤٹر ورلڈ سے نہیں ہو رہا، وہ ایک انٹچڈ آپ کے سامنے نالج بیسڈ انسان ہے، تب بھی اس کی فطرت، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح میں پھونکا ہے، اس کی فطرت اس کو صحیح اور غلط کی پہچان کسی حد تک کراتی ہے. جب آپ ایکسپوجر پر آتے ہیں دنیا کے ساتھ تو ظاہری بات ہے شیطان کا بھی حملہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی ماں باپ کی اولاد تھیں تو آپ اپنی ماں کی آنکھ کا اشارہ سمجھ جاتی تھی، اور ایک دفعہ نہیں ہر دفعہ سمجھ جاتی تھی. کیا وجہ ہے کہ آج ہماری اولاد ہماری آنکھ کا اشارہ نہیں سمجھتی؟ کیا ہمیں آنکھ سے بچوں کو اس طرح سمجھانا نہیں آتا، یا مائیں اب ویسی رہی نہیں، یا ایک تیسری وجہ ہے کہ ہماری اولادوں کے ایکسپوجر بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس ایکسپوجر کی وجہ سے ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. ان ڈسٹریکشنز کی وجہ سے ان کے ذہن زیادہ الجھے ہوئے ہیں، اور الجھے ہوئے ذہنوں کے ساتھ زیادہ تر ادب اور شفقت کے معاملے فزل آؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو تیسرا معاملہ اسٹرانگ ہے. ہم کتنا بھی کہہ دیں نہیں ہمارا بھی ایکسپوجر تھا، ہم بھی آتے جاتے تھے، ہم بھی گھومتے پھرتے تھے، ہم بھی ویکیشنز انجوائے کرتے تھے، بٹ آپ کا ایکسپوجر اور آپ کی اولاد کا ایکسپوجر زمین آسمان کا فرق کی بات کرتے تھے. تو ہر انسان کو بہرحال کسی نہ کسی کو تو فالو کرنا ہے، کسی نہ کسی سے تو علم حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ ہر انسان کے پاس انڈیویجول فرشتہ نہیں آئے گا. ہر انسان کے پاس جو ہے وہ گائیڈنس کے لیے ایسا کلیئر الہام نہیں ہوگا
کہ ہمارے دل میں ایسا کلیئر الہام آ جائے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں جو دو چیزوں کے درمیان میں بالکل کنفیوز ہوں میں کس کو تھاموں. تو اللہ نے ایک نظام بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں کو فالو کرنے کے لیے انبیاء اور رسول دیے. اب ہم اپنی بات پر فوراً فاسٹ فارورڈ کر کے آ رہے ہیں بیکاز ہمارے پاس تو ٹائم کم ہے, اس لیے ہم بہت ڈیٹیل بات نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں ہم نے شیطان کے فٹ سٹیپس فالو نہیں کرنا. اسٹریٹ فارورڈ قرآن آپ کو کہتا ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل میں, لٹرلی اسوہ از دا ماڈل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کو فالو کیا جائے. عربی زبان میں اسوہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کو آپ کہہ سکتی ہیں قابل تقلید شے. تقلید کا لفظ سنا, اس کو آپ فالو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا گیا ہے اسوۃ الحسن, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ آپ پوری امت کے لیے رول ماڈل, جس کو آپ رول ماڈل کہتے ہیں, اور ایسے رول ماڈل ہیں کہ عربی زبان میں اسوہ کا مطلب ہوتا ہے قابل تقلید شے. یعنی اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو فالو کریں گے. جب بھی ہم رسول اللہ کی صرف اطاعت نہیں کرتے, اطاعت تو وہاں ہوتی ہے جہاں پر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے اور آپ نے بات ماننی ہی ماننی ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں کہ اگر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کے کرتے کے بٹن اوپر کے دو کھلے ہوئے دیکھے تو زندگی بھر اس اتباع میں, اس محبت میں اپنے کرتے کے بٹن اوپر کے دو بند نہیں کیے. دیٹ واز اتباع, کہ جس میں کہنا نہ پڑے, جس میں آپ کے اوپر ایک حکم لاگو نہ ہو, بیکاز اطیعوا اللہ کے اندر تو آپ کے اندر حکم کی کیفیت آ جاتی ہے. جہاں قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ, وہاں آتا ہے اطیعوا الرسول, تو یہاں تو حکم آ گیا, اور یہ حکم بھی کس کی طرف سے؟ جب قرآن میں آ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تو اللہ کا حکم ہے, اور اگر اللہ حکم دے رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو اطاعت تو ہم سب نے کرنی ہی کرنی ہے. We don't have a choice. یہاں پر ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ دل کرے گا تو مانوں گے, دل نہیں کرے گا تو نہیں مانوں گے. اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو. جو ہم اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں تو کیا ہو گیا, سنت ہی تو ہے, فرض تو نہیں ہے. اگر ہمیں قرآن کے اس فریز کی اہمیت پتہ چل جائے تو ہم کبھی بھی اس طرح سے نہ کریں کہ کیا ہو گیا, فرض تو نہیں ہے, صرف سنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آپ نے اور میں نے کرنا ہے. آپ نے اور میں نے ان کے فٹ سٹیپس پر چلنا ہے. شیطان کے فٹ سٹیپس فالو نہیں کرنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس فالو کرنے. آپ اس امت کا ڈائلیما دیکھیں, شیطان کے فٹ سٹیپس آپ کو نظر آتے ہیں؟ شیطان کی تعلیمات کی کوئی کتاب ہے؟ آپ کہیں کہ آپ کے پاس کوئی شیطان کی جو اس کی جو بھی کمانڈمنٹس ہیں, اس کی جو بھی ٹیچنگز ہیں, اس کے بارے میں ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے؟ کوئی ہے ایسی؟ نہیں. جب آپ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوات پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے تو ایک ایک قدم کے نشان کو واضح کیا گیا ہے. آپ کی تو تعلیمات ایک کتاب میں نہیں کئی کتابوں میں موجود ہے. وہ تو ویزیبل ہے, سر کی آنکھوں سے بھی نظر آتی ہے. ہم نے اپنے پہلے جنریشنز میں لوگوں کو عمل کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہمارے ہاتھوں میں وہ کتابیں موجود ہوتی ہیں جس میں رسول اللہ کی تعلیمات موجود ہیں. اس کے باوجود فار دا ماسز خطوات شیطان کو فالو کرنا آسان ہے اور زیادہ نظر آتے ہیں یا رسول اللہ کے اسوہ پر چلتے ہوئے زیادہ نظر. Quite obvious. کبھی کبھی تو کچھ سوالوں کو آپ صرف ایز اے ریٹوریکل کوسچن استعمال کرتے ہیں جن کا آپ کو جواب نہیں بھی چاہیے ہوتا, بیکاز وہ صرف فوڈ فار تھاٹ ہوتا ہے. شیطان نظر نہیں آتا, شیطان کی تعلیمات کتابوں کی شکل میں موجود نہیں ہیں, پھر بھی ہم شیطان کے خطوات پر ماسز میں عمل کرتے ہیں. اور وہ جس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ کو رول ماڈل بنانا, ان کو قابل تقلید شے بنانا, قابل تقلید ہستی بنانا, ان کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل کہ ہم پک اینڈ چوز ہی کرتے رہ جاتے ہیں. اور اتنا پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنے کمفرٹ کے لحاظ سے احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ جب جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں گی تب تب شیطان کے وسوسے ہلکے ہو جائیں گے, اور جتنا شیطان کے وسوسے ہلکے ہوں گے آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طریقے سے اطاعت اور اتباع کرنا آسان ہو جائے گا. تو جب آپ رسول اللہ کے اتباع کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے بات بہت پھر کمپریہنسو انداز میں
آپ کے سامنے اسلام پریزنٹ کرتا ہے. میں نے ایک ہی سیشن میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت رکھنی تھی. تو I decided to take it under the topic of تزکیہ. اور ظاہر تزکیہ میں بھی اٹس اے ویری براڈ اسپیکٹرم سبجیکٹ. تزکیہ میں بھی میں صرف 2 اینگل آپ کے سامنے رکھوں گی, کیپنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مائنڈ, اور آپ کو رول ماڈل بناتے ہوئے ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو جب اللہ کے قریب کرنا چاہ رہے ہیں, سو اٹ کین ورک وائس ورسا. آپ اللہ کے قریب ہوں گے, ڈیفینیٹلی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے قریب ہوں گے. آپ رسول اللہ کی شخصیت کے قریب ہوں گے, ڈیفینیٹلی آپ اللہ کے قریب ہوں گے, بیکاز دس ول ورک ہینڈ ان ہینڈ. یہ تو صرف وہی آپ کو بتا سکتا ہے جس نے پریکٹیکلی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے, جو اپنی زندگی میں حدیث کو اہمیت دیتا ہے, جو اپنی زندگی میں قرآن کے احکامات کی ایکسپلینیشن میں بیسٹ ایکسپلینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھتا ہے, جس کی زندگی میں شریعت کی بہترین مینیفیسٹیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرائی گئی ہے. وہی انسان اس فیلنگ کو سمجھ سکتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب آتے ہیں تو آپ رسول اللہ کے قریب آئے بغیر رہ نہیں سکتے, یا آپ رسول اللہ کے قریب آتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب آئے بغیر رہ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں شیطان سے دور کرنے کے لیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کے لیے بھیجا ہے. جو آپ شعر سنتی ہیں, حسن کردار سے نور مجسم ہو جا, ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. اگر ہم مسلمانوں کے اندر تھوڑا سا بھی ایک احساس ڈیولپ ہو جائے کہ میں نے اپنے ہر آنے والے دن کو اپنے گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں ایمان میں بہتر کرنا ہے, اللہ کی مدد, اللہ کا قرب آپ کو انشاءاللہ اس کیفیت کے اوپر چلانا ضرور کر دے گا. اتنا ضرور ہوگا کہ شیطان وسوسہ ڈالے گا, لیکن شیطان آپ کو گناہ کرانے میں کامیاب نہیں ہوگا اگر آپ نے اپنے آپ کو ایمان میں آگے بڑھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ اپنے صحابہ کا تزکیہ کیا, آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات کا تزکیہ کیا. دیکھیں تزکیہ جس کو ہم پیوریفیکیشن آف دا سول کے نام سے جانتے ہیں, تزکیۃ النفس, اتباع رسول کے اندر یہ سب سے میجر پہلو ہونا چاہیے. جب آپ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے رسول اللہ سے تزکیۃ النفس سیکھنا. یہ تزکیۃ النفس کہیں, یا اگر آپ اس کو سب کانٹیننٹ کی زبان میں کہیں, اگر آپ اس کو ڈسٹورٹڈ انداز میں نہ کہیں تو آپ اس کو تصوف بھی کہہ سکتے ہیں. کبھی تصوف کی ٹرم سنیں, جس سے پورا کا پورا آپ کہہ سکتے ہیں صوفیزم ڈیرائیو ہوا ہے. There are lots of problems nowadays in Sufism, in the current Sufism. لیکن اگر آپ بالکل ڈیفینیشن پر جائیں, اور میں آپ میں سے کئی لوگوں سے پوچھوں, صوفیز کو تو آپ سمجھتے ہیں, اولیاء کو بھی آپ سمجھتے ہیں, درویشوں کو بھی آپ سمجھتے ہیں کون ہوتے ہیں, یہ سب لوگ ہم سمجھتے ہیں. پر اگر میں آپ سے کسی بھی انسان سے کہوں کہ ذرا مجھے تصوف کی ڈیفینیشن بتا, کسی کو آتا تصوف کی ڈیفینیشن؟ صوفی پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ یا بھنگ پی کے جو مزاروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈھول بجانے والے, ان کو بھی ہم پہچان لیتے ہیں. محجوب کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, محجوب کیا سم تھنگ لائک دس, جو بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس نے اللہ سے لا لگائی ہوئی ہے اس لیے یہ ایسا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ تو ان کی بریدنگ میں سے اللہ کی آواز آتی ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ از دس, مجھے نہیں معلوم, بٹ مجھے اتنا پتا ہے کہ مسلمان عقل مند ہوتے ہیں. مجھے اتنا پتا ہے مسلمان ہر چیز پر ڈیمولشنگ امپیکٹ نہیں رکھتے. جس چیز کی جو چیز ٹھیک ہوتی ہے وہ چیز لے لیتا ہے, اور جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کلیش پر آ رہی ہوتی ہے, وہاں نہایت ادب کے ساتھ, بغیر جھگڑا کیے, بغیر تو تڑا کیے, بغیر ججمنٹل ہوئے اپنے آپ کو کنارہ کر لیتے ہیں. بیکاز ہیئر از دا پارٹ جہاں پر ہمیں اپنے آپ کو قالو سلامہ کی کیٹیگری میں لے جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے بعضوں کا, بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں سب صوفی غلط ہیں. یو شوڈ نو واٹ از تصوف. تصوف کی ٹرم صحابہ کے دور میں نہیں کہیں پرومیننٹ ہوئی. جب صحابہ کے دور میں پرومیننٹ نہیں ہوئی, اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا استعمال نہیں کیا. یس اٹ کمس فرام دا عربک لینگویج. تصوف اس صوف سے ہے, صاد واو فا. صوف کس کو کہتے ہیں؟ صاد واو فا. اون, وول جس کو آپ کہتے ہیں, اون کا جو سویٹر یا اون کا جو لباس ہوتا ہے وہ بڑا نرم و نازک سا ہوتا ہے. یہ ایک کانسیپٹ سب کانٹیننٹ کے اندر آیا کہ جس میں
اب اس کی آپ ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ میں اتباع رسول میں تزکیہ پہ اسٹک کرنا چاہ رہی ہوں، بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو گیو دی ڈیفینیشن آف تصوف، اس لیے کہ اکثر و بیشتر ہم کنفیوز ہوتے ہیں. کیا تزکیہ تو نفس از ایگزیکٹلی لائک تصوف؟ اگر تو تصوف صرف لنگوسٹیکل ہے، لنگوسٹک تصوف کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو نرمی اور عاجزی، آپ اپنے آپ کو اخلاق اور شفقت، آپ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر فکس کر لیتے ہیں اور زندگی میں لوگوں کو محبت کے ساتھ اللہ کی بات بتاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو محبت کے ساتھ نصیحتیں کرتے ہیں، اور آپ اپنی زبان کا شعار محبت بنا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ تصوف میں ہیں. یعنی آپ نے اپنے آپ کو نافرمانی سے بچایا، اور اب آپ ہر انسان کو نافرمانی سے بچانے کے لیے محبت کا کلمہ بولتے ہیں. دس از بیسک تصوف ڈیفینیشن. اس سمپل، جیسے اون نرم ہوتی ہے ایسی نرمی ایک صوفی کے اندر ہوتی ہے. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ کسی کو معلوم؟ کہاں سے؟ کہاں سے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ٹرکی، اور پیچھے جائیں. ہاں، اسپین، اور پیچھے جائیں. آپ کو جنگ جمل اور جنگ صفین کا نام سنا؟ جی کن دو پارٹیز کے درمیان میں ہوئی تھی؟ صحابہ کے درمیان میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک یہودیوں کی ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک. حضرت عثمان کا دور آیا. عبداللہ بن سبا کا نام سنا اگر آپ نے تاریخ پڑھی؟ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے فتنہ اٹھایا تھا، اور اتنا فتنہ اٹھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد یہ فتنہ بیٹھا نہیں. اسی فتنے کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی تھی. وہی فتنہ تھا جس نے مسلمانوں پر ہمیشہ حملہ کیا، اور مسلمانوں پر حملہ دو طرح سے ہوا ہے ہمیشہ. دیکھیں، ایک تو آپ حملہ سمجھتے ہیں نا جنگ کی شکل، ایک آپ سمجھتے ہیں ایسا پروپیگنڈا جو نان مسلم یا اہل کتاب سامنے آ کر فیس ٹو فیس کرتے ہیں. یہ والا جو حملہ ہوتا ہے یہ پہچاننا آسان ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو حملے ہوتے ہیں وہ پہچاننے بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور اس امت کے اوپر دو حملے بہت پرومیننٹ اب تک ہوتے چلے آ رہے ہیں. ایک ہے شرک، دوسری ہے بدعت. یہ دو حملے اس امت کے اوپر مستقل کیے گئے ہیں. Sufism actually the planted form of non-Muslim or you can say Yahudi. Because جب ان کو لگ رہا تھا کہ مسلمانوں میں اتنا پوٹینشیل ہے، یا بالکل پیچھے چلے جائیں صحابہ کرام کے دور کے اندر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وقت، ان کو محسوس ہو گیا تھا مسلمانوں کی طاقت کا، کہ یہ قوم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے، یہ چند بھی ہوں، یہ مٹھی بھر بھی ہوں تو یہ ہزاروں پر غالب آ جاتے ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ حملہ کیا ہے اس امت کے اندر. اس امت کے اندر کئی صوفی ایکچولی مسلمان تھے بھی نہیں. اٹھا کر پڑھیں تاریخیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل جیسے سب کانٹیننٹ کے اندر ایک وقت تھا کہ مسجدوں کے امام مسلمان تھے بھی نہیں، وہ بارڈر سے نکلے ہوئے ہندو تھے جو صرف اپنی مرضی کا دین بتاتے تھے. کیوں؟ مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، مسلمان جاہل ہو گئے تھے، مسلمان غافل ہو گئے تھے. تو جو صوفیزم کا کرکس ہے، اگر آپ کہیں شروع کہاں سے ہوا، تو یہ شروع تو ہوا مسلمان امت کو جہاد اور قتال سے ہٹانے کے لیے، مسلمان امت کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرانے سے روکنے کے لیے. اس کی ابتدا میں یہ چیز تھی. کیوں اتنا بڑا اسکالر بیٹھا ہے جو ہمیشہ صوفیزم کو نگیٹ کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ صرف ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں. ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہم کتابیں نہیں پڑھتے، ہم اپنی تاریخ اٹھا کر نہیں پڑھتے، اور تاریخ اٹھا کر کسی ایک ڈائریکشن سے نہیں پڑھیں. جب میں تاریخ کی بات کرتی ہوں تو آپ لوگ کہتے ہیں تاریخ کی کتاب بتا دیں، میں سیرت کی بات کرتی ہوں تو آپ لوگ کہتے ہیں سیرت کی کتاب بتا دیں. اٹ شوڈ بی یور لائف اسٹائل. جس آپ کے پاس مورخ کی تاریخ ہاتھ میں آ جائے، پڑھنا شروع کریں تو ذرا ڈفرینٹ ڈائریکشن سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس امت پر حملے کیسے کیسے ہوئے ہیں. ہم نے، اور یہ مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، جاننا چھوڑ دیا، تبھی ہم آج اس حال کے اندر ہیں کہ ہم ہر دوسرے انسان کو پکڑ کے کہتے ہیں ذرا بتا دو سائفر کی حقیقت کیا ہے، ذرا بتا دو ہائفر کی حقیقت کیا ہے. چاہے پالیٹکس ہو اور چاہے ریلیجن ہو، ہمارا ایک ہی حال ہے. ہم دوسرے انسان کو پکڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. نہ دنیا جانتے ہیں نہ دین جانتے ہیں. حقیقت یہ ہے ہماری. وہ جو ہم نے کل دنیا کی حقیقت پر بات کی تھی، دنیا نے اور شیطان نے ہمیں اتنا ہی لپیٹا ہوا ہے
کہ ہم اتنی دنیا صرف جانتے ہیں جس میں ہمیں دنیاوی کامیابی مل جائے، باقی سے مجھے کیا غرض ہے. تو اگر آپ صوفیزم کی ابتدا دیکھیں گی جس کی وجہ سے اسکالرس اس کو منع کرتے رہے اور کرتے ہیں، بیکاز یہ پلانٹیڈ تھا مسلمانوں کو سست کرنے کے لیے، مسلمانوں کو صرف اور صرف محبت کا کلمہ کہہ کر صرف اور صرف محبت سے بات کرنے کے لیے. ہاں اگر آپ صوفیزم کی ایسنس میں جائیں گی، اگر آپ صوفیزم کے ایگزیکٹ جس کو آپ کہتی ہیں سمرائزڈ فارم میں جائیں گی، تو صوفیزم کو تصوف کو اڈاپٹ کرنا اس اینگل سے غلط نہیں ہے اف یو آر اڈاپٹنگ دا بیلنس، کہ مسلمانوں میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہو، اگر قتال کا وقت آئے تو قتال بھی کریں، دم دبا کر نہ بھاگ جائیں، اگر کسی دشمن کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے بھی ہو جائیں، جہاں ضرورت ہو وہاں بہترین اخلاق رسول ہو، اور جہاں سٹینڈ لینا ہو وہاں بہترین ایمان اور ثابت کرنے کا سٹینڈ ہو. اگر یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چل رہی ہیں، الحمدللہ آپ اپنے آپ کو تصوف پر رکھ سکتی ہیں، keeping in mind this is the same تزکیۃ النفس. رسول اللہ نے اپنے صحابہ کا تزکیۃ النفس کیا ہے، مگر وہ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ رات میں تہجد گزار تھے اور دن کے گھڑ سوار تھے، ہارس رائڈر تھے، تھکتے نہیں تھے. ہماری طرح تھوڑی 10 گھنٹے سونے کے بعد بھی ہماری نیندیں پوری نہیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کم سے کم 8 گھنٹے نیند تو ہم سب کو چاہیے ہوتی ہے. یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. آپ میں سے کسی نے اپنی باڈی کلاک اگر بنا لی ایسی اور اللہ نے آپ کو صحت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، آپ بیمار نہیں پڑ رہے، 24 گھنٹے میں آپ کے لیے 3 گھنٹے کی نیند بھی کافی ہوگی. کبھی دیکھیں کوئی انسان ایسے آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں یہی 24 گھنٹے تھے، یا وقت کی گھڑیاں اس وقت 24/7 کی الگ تھیں جب 1450 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں. یہی گھڑیاں تھیں، یہی وقت تھا. اتنا سوتے نہیں تھے ہماری طرح، اتنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. تو اگر آپ میں سے کوئی کبھی if you ever come across تزکیۃ النفس is equal to تصوف، تو one part of تصوف is right جس میں آپ کا بیلنس مینٹین رہتا ہے. آپ اخلاق رسول پر رہتے ہیں، آپ گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں، آپ کی زبان میں شفقت اور ادب اور نرمی رہتی ہے، اور آپ اپنی زندگی میں تقویٰ کا بیلنس بھی رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ صحیح پراپر تصوف کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. تزکیۃ النفس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معجم صغیر کے اندر ایک کتاب ہے معجم الصغیر، اس میں تزکیہ کی ڈیفینیشن آتی ہے ان یعلم ان اللہ معہ حیث کان، کہ تم جان لو کہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. دس از تزکیۃ النفس. تزکیۃ النفس کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے اگر آپ سمجھیں تو. ہر وقت اللہ کو قریب محسوس کرنا، اور ہم یہی قریب محسوس کرنے کے لیے تو یہ محنت کر رہے ہیں کہ انسان جان لے کہ اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، حیث کان، جہاں بھی وہ ہوتا ہے. ہم جہاں جاتے ہیں اللہ اپنی پوری صفات کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. ہم جو سنتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے اور سنتا ہے، ہم جو بولتے ہیں وہ بھی وہ سن لیتا ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ بھی وہ ریکارڈ کر لیتا ہے، ہم جو صرف دل میں خیال اور ارادے بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہوتے ہیں. یہ ہے تزکیہ. بیسیکلی تزکیہ کے 2 ٹرمز کو سنبھال لیں، آپ کا تصوف کا اینگل اور دین میں ایمان کی ثابت کرنے کا اینگل ہمیشہ بیلنسڈ رہے گا. 2 ٹرمز ہیں، ایک ہے تقوی اور ایک ہے احسان. یہ دونوں کیفیات بندے کی اللہ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں اور بندے کی بندے کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ ہم صرف اللہ کا تقوی نہیں کرتے، ایکسپیکٹڈ تو یہ ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ بھی تقوی کے مقام پر رہیں. تو اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کر لیا اور آپ کی شخصیت کو اسٹڈی کر لیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. تقوی in a very basic minimum words is kind of a love of your Rabb، جس میں آپ کو ایک certain لیول کا خوف اللہ کا دل میں آ جاتا ہے محبت، لیکن یہ ایسی محبت ہے جس کے ساتھ خوف بھی ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ اس چیز کا کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں. یہ تقوی ہے. بالکل بیسک ڈیفینیشن آف تقوی، اللہ سے ایسی محبت کرنا کہ دل میں ایک سرٹن لیول کا خوف محسوس کرنا، اور ایسا خوف جو ہمیں اللہ کے ساتھ نافرمانی سے بچا لے. دس از تقوی. اس کا مطلب ہے تقوی آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. تو پھر نیکیوں میں آپ کو کیا دوڑاتا ہے؟ احسان.
نیکیوں کے لیے احسان آپ کو پروپیل کرتا ہے. جب آپ اللہ کی نعمتوں کو اپنے آس پاس بکھرا ہوا دیکھتے ہیں، جب آپ اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنے پورے انوائرمنٹ میں اللہ کی نعمتوں کو بکھرا ہوا دیکھتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر کا تو کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا. تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ احسان کی روش پر آتا ہے. اردو والا احسان نہیں، عربی والا احسان. پھر انسان نیکیاں کرتا جاتا ہے، اور جس انسان کی احسان کی روش ہو جائے وہ فتوے نہیں مانگتا ہے نیکی کرنے کے لیے. کتنی تراویح پڑھوں، کتنا قرآن پڑھوں، میں شوال میں 6 روزے رکھوں یا نہ رکھوں. نئی بحث شروع ہو گئی ہمارے معاشرے کے اندر. کتنا تسبیحات کروں، کتنی مرتبہ جو ہے میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو پڑھوں گی تو میری دعا قبول ہو جائے گی. جس کے دل میں احسان آ جاتا ہے وہ فتویٰ نہیں مانگتا، اس لیے کہ وہ آلریڈی تقویٰ ہوتا ہے. سو دیٹس دا کمبینیشن آف تزکیۃ النفس، تقویٰ اور احسان. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت جلد باز پیدا کیا. اگر آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، قرآن سب سے پہلے اگر وہ آپ کے دل میں پینیٹریٹ ہو رہا ہے، اثر کر رہا ہے، قرآن سب سے پہلے آپ کے اندر سے جلد بازی، ہیسٹینس نکال دیتا ہے. جب یہ ہیسٹینس نکلتی ہے آپ کی شخصیت میں ٹھہراؤ آتا ہے. یاد رکھیں، ایک ٹھہراؤ رکھنے والی شخصیت ہی گناہوں سے خود کو روکتی ہے اور نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتی ہے. اب جب ہم تقویٰ اور احسان کی بات کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقویٰ اور احسان کی بات کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی انسان نے ان دونوں کا کمبینیشن اور بیلنس اڈاپٹ نہیں کیا. آپ سب سے زیادہ اللہ کو جانتے تھے، آپ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے تھے، آپ سب سے زیادہ اللہ سے خوف کرتے تھے. تو آپ نے بہترین طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے کس طرح سے اللہ کا تقویٰ اور اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ رول ماڈل بنایا گیا تھا، تو پاسبلی انسان جتنے بھی طرح کے حالات میں آ سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات سے گزارا گیا. آپ نے امن بھی دیکھا، آپ نے پراسپیرٹی بھی دیکھی، آپ نے پاورٹی بھی دیکھی، آپ نے پرسیکیوشن بھی دیکھی، آپ نے محبتیں بھی ریسیو کی، آپ نے نفرتیں بھی ریسیو کی، آپ نے خود کو محبت کرنے والوں کے درمیان میں سراؤنڈڈ بھی پایا، آپ نے خود کو ایلینیٹڈ بھی پایا. تو امام ابن القیم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاسبلی ہر اس حالت سے گزرے جہاں کوئی انسان گزر سکتا. آپ اگر سیرت پڑھیں یا آپ جتنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، جتنا وہ اللہ کے قریب تھے، ان کی شخصیت میں ایک چیز پرومیننٹ تھی، اور وہ تھی ان کی کنسسٹنسی، مستقل مزاجی. کیا آپ نے ایسا دیکھا کہ اللہ کے رسول فتح مکہ سے پہلے الگ تھے، فتح مکہ کے بعد الگ ہو گئے؟ مکہ والے محمد الگ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ والے محمد الگ ہو گئے. آپ کو رسول اللہ کی کنسسٹنسی نظر آتی ہے. سب کے ساتھ محبت کرنے والے، سب کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والے، سب کو سب کا ڈیو رائٹ دینے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ آپ جب مدینہ آ گئے، حالات بہتر ہو گئے، تو آپ نے ان صحابہ سے ملنا چھوڑ دیا جو غلام تھے کہ اب آپ اپنی مرضی کے لوگوں سے ملیں گے. ایسا کچھ نہیں. آپ کی شخصیت میں تزکیہ کی بہترین مینیفیسٹیشن، تقویٰ اور احسان کے کمبینیشن کی بہترین مینیفیسٹیشن آپ کی شخصیت کی کنسسٹنسی تھی. آپ ایک سے رہتے تھے. ہم لوگوں کے اندر کنسسٹنسی ہے، مستقل مزاجی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کو یہ خوبی نظر آتی تھی، جب بھی اللہ کے ساتھ لائل تھے، دین کے ساتھ لائل تھے، اور انسانوں کے ساتھ بہترین حسن اخلاق پر تھے. یہ آپ کی کنسسٹنسی کی وجہ سے تھا. ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا دین میں کسی بھی ریلیجس پوزیشن پر آتے ہیں. ریلیجس پوزیشن مطلب چاہے ہم نے کوئی کورس جوائن کر لیا،
دین کا کوئی تعلیم کا معاملہ سلسلہ جوائن کر لیا, قرآن پڑھنا شروع کر دیا, حدیث سمجھنا شروع کر دی, تھوڑی سی پوزیشن, ریلیجیس پوزیشن, کچھ انفارمیشن ہمارے کان پر آ گئی, تو ہمیں لگنے لگ جاتا ہے کہ اب میں باقی سب انسانوں سے الگ. جیسے دین آتا ہے, میں ماسس کی بات کروں, اور ہمارے میجورٹی پریکٹسنگ مسلمانوں کے بارے میں یہی نوشن ہے. کبھی ان لوگوں میں, ان کمیونٹیز میں, ان سٹیٹس پر جا کر بیٹھیں اور بات سنیں جو لوگ اس وقت سیکولر ہیں اور لبرل ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو اپنے دلوں کا زہر اگل رہے ہیں میں اس اینگل سے بات کروں. کچھ لبرلز بہت جینوئن ہوتے ہیں اور آپ کو بڑی جینوئن اپروچ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایڈوائس یا اوپینین اپنی دے دیتے ہیں. باہر لوگوں کا ریلیجس لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ریلیجس لوگ ججمنٹل زیادہ ہوتے ہیں, اور ہم ججمنٹل ہونے کی جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں؟ آبویسلی ججمنٹل ہونا تو بنتا ہے, قرآن کہتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, تو نہیں عن المنکر نہیں کروں گی تو ججمنٹل تو ظاہری بات ہے ہو ہی جاؤں گی, تھوڑی بہت نہیں کیا تو گناہگار ہو جاؤں. ریلیجیس لوگ ججمنٹل زیادہ ہوتے ہیں. واٹ اباؤٹ دیئر ہارشنس؟ ہارش بھی زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو لگتا ہے ان میں تقویٰ آ رہا ہے تو شاید ان کے چہرے کے اوپر نظر آنا چاہیے سیریسنس کی شکل میں, مطلب ان کو ہیضہ ہے کوئی ایمان کا. کیا میں بالکل سیریس بیٹھی ہوں, روزہ کھلنے والا ہے, مسکرا نہیں سکتی, اس لائک مسکرانا منع ہے, کرفیو لگا ہوا ہے آپ کے مسکرانے. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. ہمارے ہاں نوشن یہ ہے, دین آتا ہے ہم ہارشر سائڈ پر جاتے ہیں, دین آنے لگتا ہے ہم ججمنٹل ہونے لگ جاتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے؟ آپ میں سے ہر ایک جتنا بھی رسول اللہ کو جانتا ہے, آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ ہر طرح کے لوگوں میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے. نوجوانوں کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے, بچوں کے ساتھ آپ بیٹھ جایا کرتے تھے اور کھیلا کرتے تھے اور بات کیا کرتے تھے. آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے جو پرفیکشنسٹ نہیں ہوتے تھے دین کے, جن کا پرفیکٹ ایمان ہو کہ صرف ان کے ساتھ بیٹھو گا. ہاں, حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے بھی آپ کے دوست ہیں. آپ ہر طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے. آپ جہاں دین کی محفلوں میں بہترین تعلیم دیتے تھے ایز رسول اللہ, وہاں آپ لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو آپ بہترین طریقے سے ڈاؤن ٹو ارتھ پوزیشن پر ہوتے. یہ والا تزکیہ اسلام چاہتا ہے. دین آئے, سختی نہیں آئے, دین آئے, اخلاق آئے. جب کورسز پر کورسز ہم کر رہے ہیں تو ہمارے گھر والوں کو ہمارے چڑچڑے مزاج نظر نہ آئے. سب سے پہلے جو چیز میرے گھر والوں کو میرے دین کی اٹریکٹ کرے گی وہ میرے چہرے کی نرمی, آپ کے فیشل ایکسپریشنز پر نرمی ہوتی ہے, آپ کے چہرے کی مسکراہٹ, آپ کا دھیما پن, آپ کی شگفتگی, آپ کا اخلاق. ہم کہتے ہیں میری نماز, میرا درست نماز کا طریقہ, میری تسبیحات, جو اتنی لمبی تسبیح میری وہاں تک جاری ہے, ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوں تو لاؤنج تک جاری ہے. آپ نے دیکھی اتنی بڑی تصویر, میں تو حیران ہو گئی تصویر دیکھ کے. لٹرلی کسی خاتون نے مجھے کہا آپ کو آئیں اپنی تصویر دکھا دی. میں سوچ رہی ہوں پتہ نہیں کیا دکھا رہی ہے مجھے, تصویر ہے کہ کیا ہے. وہ تصویر کا دانا بھی ایک ٹینس بال کی طرح ہے, اور لٹرلی تصویر جو تھی وہ 5 فٹ کی تھی, اور ڈبل اسٹرنگ, ظاہر بات تصویر کا وہ بنا ہوا تھا سرکل, 5 فٹ کی تصویر ہے. یہ مزاج ہے ہمارے. میں تصویر پڑھنے کو منع نہیں کر رہی ہوں, ذکر کرنے کو بھی منع نہیں کر رہی, بٹ جب آپ اتنی بڑی ٹینس بال کی تصویر سب کے سامنے لے کے بیٹھ جائیں گے, کسی کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کے سامنے کوئی جوک کھڑا کرے. اتنی پارسا, پروین, نیک پروین, پاکیزہ خاتون, اب ان کے سامنے کیا دنیا داری کی باتیں کرنا اور جوک کھڑا کرنا. ایسے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ اور جو کھجور کھا رہے ہیں اس کی گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں, اور جب حضرت علی سے مذاق میں کہا علی تم نے اتنی کھجوریں کھا لی, حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کھجوریں بھی کھا, گٹھلیاں بھی کھاتے. مطلب یہ ہلکا پھلکا ہیومر, دس از ریکوائرڈ. یہ والی کمبینیشن آنی چاہیے. ہاں, جب ایمان پر سٹینڈ لینے کی بات آ جائے, جب آپ کی نمازوں کے اوقات کی بات آ جائے, جب آپ کے رمضان کے فرض روزوں کی بات آ جائے, جب اپنے آپ کو اللہ کے دیے ہوئے دین کی اطاعت پر لانے کی بات آ جائے, تب الحمدللہ فولاد بن جائے. لیکن فولاد بننا زبان سے نہ ہو, فولاد بننا دل کی کیفیت سے ہو. اوپر دھیما پن, اندر سے مومن فولاد ہوتا ہے, باہر سے نہیں فولاد بنتا. ہم باہر سے بھی لوہا بن جاتے ہیں بالکل, جس کو آپ کہتے ہیں نا فروز
पोजीशन पे ऊपर हम आ जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हमारे तकलीफ जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने साथ कंफर्टेबल रखा, हालांकि वो तो अल्लाह के रसूल थे, वो तो जस्टिफाइड थे कि वो लोगों के साथ इस तरह के जोक्स ना भी करते तब भी लोग उनसे मोहब्बत करते। लेकिन जो जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आता था उसको आपकी शख्सियत की खूबसूरती नजर आती थी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर वाले आपकी कितनी तारीफ करते हैं, ज्यादा तारीफ आपके घर वाले करते हैं या आपके दोस्त? ऑब्वियसली घर वाले आपकी तारीफ ही नहीं कर रहे होते। क्यों? इसलिए कि वो आपकी हकीकत जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हों या बाहर सहाबा हों, खासतौर पे घर वालों के लिए आता है। जाहिर है घर वाले तो वो बात बताते थे जो बाहर लोगों को नजर नहीं आती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जाता था कि आपके घर वाले जब भी आपके बारे में कोई तस्करा करते थे, इस लाइक को आपके अखलाक की खूबसूरती में एक लेयर और ऐड कर देते, हमेशा मोहब्बत से आपका तस्करा करते। क्या हम अपनी जिंदगियां अपने घर वालों के साथ ऐसी गुजार के जा रहे हैं कि जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो हमारे नाम आते साथ ही उनकी जुबान से सिर्फ हमारे अखलाक की तारीफ निकले? हम तारीफ सुनने के लिए अखलाक नहीं अडॉप्ट कर रहे, लेकिन सिर्फ इत्तिबाए रसूल में हम ये बात कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह के घर वाले कॉन्स्टेंटली उनकी सिर्फ तारीफ करके उनकी प्रेज में एक लेयरिंग का इजाफा किया करते। बिकॉज आप थे ही ऐसे, जो आपके जितना करीब आता था उसको लगता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फेवरेट है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये था, अगर आप सीरत पढ़ें, कि रसूलुल्लाह का किसी इंसान से मुख्तसर सी बात करना भी उस इंसान को बहुत अहम फील कराता। आपने अमर बिन आस का वाकया तो कई दफा सुना। अमर बिन आस जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ खालिद बिन वलीद के साथ खड़े होकर जंगी की है, चाहे वो ओहद था या खंदक था, मुसलमानों की गर्दनें उड़ाई हैं। यही वो अमर बिन आस हैं जो कि मक्का के ट्रीटी के टाइम पर मौजूद थे कुरैश के साथ कि रसूलुल्लाह को और मुसलमानों को उम्रा नहीं करने देंगे। और यही अमर बिन आस फतह मक्का के बाद आते हैं ईमान अपना अल्लाह के रसूल के सामने लेने के लिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। रसूलुल्लाह हाथ बढ़ाते हैं तो ये हाथ वापस खींच लेते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं क्या हुआ अमर, इरादा बदल दिया। बुखारी की हदीस का मफहूम बता रही है। तो हज़रत अमर बिन आस कहते हैं पहले अल्लाह के रसूल मुझसे वादा करें कि अल्लाह वाकई मेरी पिछली सारी खताएं और गुनाह माफ कर देगा अगर मैं इस्लाम ले आया। तो फिर अल्लाह के रसूल की वो तवील हदीस आती है जिसका मफहूम आता है कि जब कोई कलमा पढ़ लेता है, जब कोई रिवर्ट होता है, तो इस्लाम उसकी पिछली सारी जो कैफियत और जो गुनाह होते हैं उनको मुनहदिम कर देता है। इन्नल इस्लाम यहदिमु फीमा क़ल्बी, जो भी उससे पहले था वो सब यहदिमु की कैटेगरी में आ जाता है, मुनहदिम हो जाता है, यानी माफ हो जाते हैं उसके सारे गुनाह। फिर अमर बिन आस वही हैं जो ईमान लेकर आते हैं, और ये वही हैं जिनको लगता है कि रसूलुल्लाह ने इनको मदीना में एक पूरी जमात का लीडर भी बना दिया, बिकॉज रसूलुल्लाह लोगों की क्वालिटीज के हिसाब से उनको डील किया करते थे, उनको काम दिया करते थे। अमर बिन आस को क्या लगा कि रसूलुल्लाह ने मुझे इतने सारे गुनाहों के बाद भी इस्लाम में आने दिया और एक ग्रोह का लीडर भी बना दिया। तो उनको लगता था इतने मुसलमानों को छोड़ के मुझे लीडर बना दिया, आई मस्ट बी द फेवरेट वन। यही अमर बिन आस हैं जो सहाबा के दरमियान में पूछते हैं मन अहब्बुन नासी इलैया, अल्लाह के रसूल आपको सबसे ज्यादा इंसानों में कौन अच्छा लगता है? क्या समझ रहे थे, क्या जवाब आया था? उनको लग रहा था कि अल्लाह के रसूल कहेंगे अमर तुम अच्छे हो, बट हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने उनका नाम नहीं लिया। दिस वाज द एसेंस। हर इंसान आपसे मिलकर ऐसा महसूस करे कि आपको वो इंसान पसंद करता है और आप उसको पसंद करते हैं। आप इतनी मोहब्बत और शफकत से मिले, ये वो कैफियत है जो आपका तकवा जाहिर करती है। बिकॉज हमने इस्लाम से ये सीखा है, आप लोगों से वो मामला नहीं करते जैसा लोग आपसे मामला करते हैं। हम तो यही करते हैं, हम कहते हैं जो मुझसे मुस्कुरा के मिलता है मैं उससे मुस्कुरा के मिलती हूँ, जो मुझसे टेढ़ी आंखों से मिलेगा तो मुझे भी टेढ़ी आंखों को डील करना, ये हम हैं। फिर हम कहते हैं कि हम कुरान की क्लासेस में जाते हैं, हम कहते हैं कि हम खूब दुआएं मांगते हैं। रमजान में इतने मुसलमान गिड़गिड़ा कर गिलाफे काबा पकड़ पकड़ कर दुआएं मांग रहे हैं और मुसलमानों की आजमाइशें खत्म नहीं हो रही हैं। क्यों? इसलिए कि हमने इस्लाम को इंटरनलाइज नहीं किया है। सतह पर रह गया हमारा इल्म, बहुत सुपरफिशियल है हमारा इल्म, या तो हुलिया तक रह गया, या सिर्फ दावों तक रह गया, या सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर की स्पिरिचुअल स्टिमुलेशन के लिए रह गया। बस
اس لیے نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہماری مشکلات ٹلتی ہیں، نہ ہمیں اپنی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا محسوس ہوتے ہیں۔ آپ آج اللہ کا قرب اختیار کریں جیسا کہ اس کا قرب اختیار کرنے کا حق ہے۔ آپ آج اخلاق رسول کو تھامیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حکم موجود ہے۔ آپ دیکھیں آپ کو اپنی زندگی میں صبح اور شام معجزے نظر آنا شروع ہو جائیں۔ آپ لوگوں کو لوگوں کے مطابق نہیں ڈیل کرتے، آپ لوگوں کو اپنے ایمان کے مطابق ڈیل کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنے تقوی کے مطابق ڈیل کرتے ہیں۔ تقوی از یور ریلیشن شپ ود یور رب، اور جہاں آپ اللہ کو بالکل ناراض نہیں کرنا چاہتے آپ اس حساب سے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں تقوی اللہ کے ساتھ ہے، آپ گناہوں سے خود کو روک لیتے ہیں، آپ کا تزکیہ ہو رہا ہے۔ انسانوں کے ساتھ تقوی کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ پرخلوص ہوتا ہے وہ ہر انسان کے ساتھ پرخلوص ہوتا ہے۔ دس از دی ریکوائرمنٹ۔ اگر آپ کو واقعی تصوف اپنانا ہے، دا ایسنس آف تصوف، جو اللہ کے ساتھ سنسیئر ہوگا وہ ہر انسان کے ساتھ سنسیئر ہوگا۔ آپ بیک سٹیبنگ نہیں کرتے لوگوں کے اوپر، پھر آپ آستین کا سانپ نہیں بنتے، پھر آپ لوگوں کے پیچھے جا کر غیبت نہیں کرتے، پھر بجائے اس کے کہ آپ کو بعد میں ان سے معافیاں مانگنی پڑے، بعد میں آپ کہیں کہ مجھے صدقے کرنے پڑتے ہیں بیکاز میں نے پتہ نہیں کتنوں کی غیبت کی ہے۔ تقوی والا انسان اللہ کے ساتھ تقوی پر آتا ہے تو گناہوں سے خود کو بچا لیتا ہے اور بچانے کی کوشش میں آ جاتا ہے۔ تقوی کی کیفیت آپ کے اندر آ جائے تو آپ انسانوں کے ساتھ پرخلوص ہو جاتے ہیں، اور ایسے پرخلوص ہوتے ہیں کہ پھر آپ انسانوں کو ان کے حساب سے ڈیل نہیں کرتے ہیں، اپنے حساب سے ڈیل کرتے ہیں۔ Is it easy؟ یہ آسان ہے؟ نہایت مشکل، نہایت مشکل۔ جیسے تقوی اڈاپٹ کرنا مشکل ہے، آج فتنوں کے دور میں اللہ کا تقوی اپنانا آسان ہے؟ نہیں، اٹس ویری ٹو ڈیفیکلٹ۔ یہاں بیٹھ کے آسان لگتا ہے، قرآن سنتے ہوئے آسان لگتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے آسان لگتا ہے، جب اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تھوڑا بہت تب بھی آسان لگتا ہے، پر جب یہ جائے نماز سے لپٹ جاتے ہیں، جب قرآن کلاسز سے ہم باہر آ جاتے ہیں، جب دنیا نبھانے کا وقت آتا ہے اور دنیا کے چیلنجز اور ہمارے اوپر آنے والے شیطان کے وسوسے اور خواہشات اور ڈسٹریکشنز کا حملہ ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے یہ کتنا مشکل ہے۔ اور جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے۔ اگر آج دین پر عمل کرنا مشکل ہے تو یاد رکھیں اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ آج اللہ کے ساتھ تقوی کو اڈاپٹ تو کریں۔ تقوی کوئی ایک لیول کا تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نا تقوی از اے فارم آف اللہ which will have the fear۔ تو اللہ کے ساتھ مومن کا فیئر بھی الگ الگ لیولز کا ہوتا ہے۔ ویسے تو اسکالرس، بہت سے کلاسیکل اسکالرس کہتے ہیں کہ جتنے مسلمان اتنے لیولز آف ایمان۔ ہم یہاں جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں ہم سب کا ایمان ایک جیسا ہے، کوئی دو لوگ بھی ایسے نہیں جن کا ایمان ایک جیسا ہو، بالکل جیسے کوئی دو لوگ ایسے نہیں جن کا فنگر پرنٹ ایک جیسا ہو۔ ایمان کی بھی یہی کیفیت ہے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ اسکالرس بہت گہری بات کر کے گئے، جتنے انسان، جتنے مسلمان اتنے لیولز آف ایمان۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اگر میں اپنے سامنے کسی بھی انسان کو دیکھ لوں جو میری ڈیفینیشن کے مطابق نیک نہیں ہے لیکن کلمہ گو ہے، will that person will have certain level of ایمان؟ Yes, he will have۔ اور جب ہم اس طرح سے لوگوں کو دیکھیں گے ہم لوگوں کی مشکلات کے ساتھ ان کو ڈیل کریں گے، ہم ان کا ہیومن ہونا سمجھیں گے، ہم ان کی مشکلات کو سمجھ کے ان کے لیے ججمنٹل نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان کو انکریج کریں گے۔ آج لوگوں کو ہماری انکریجمنٹ کی ضرورت ہے، آج آپ کی اولادوں کو آپ کی انکریجمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہم سارا پیار رکھتے ہیں اولاد کے معاملے میں، دنیا کے معاملات میں۔ میرا بچہ امتحان ہے، پڑھ لو میرا بچہ، کیا کھاؤ گے؟ لا کے دیتی ہوں، ابھی پیزا کھانا ہے کہ بریانی کھانی ہے، واٹ ایور یو ول سے، میں بوتل کے جن کی طرح حاضر کر دوں گی۔ یہ ساری محبتوں کے اینگل ہمارے اس وقت آتے ہیں جب ہماری اولاد دنیا کی کامیابی میں آگے بڑھ رہی، اور جب دین کی بات آتی ہے، اب یہ مائک پہ چیخوں، ہم کیسے اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں۔ جب دین کی بات آتی ہے تو ساری نرمی کہاں چلی جاتی ہے؟ تو ہم چیختے ہیں، نہیں پڑھا نا قرآن، پڑھے نہ لو تم قرآن، نہیں پڑھی نا نماز، پڑھی نہیں تھی تم نے، مجھے پہلے ہی پتا تھا، تمہاری نیت ہی نہیں تھی۔ ٹون بدل جاتی ہے ہماری جب ہم اس کیفیت کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہم اپنے بچے کو کسی بھی لیول پر انکریج نہیں کر رہے،
دور ہو جائے گا وہ دین سے. یا تو آپ کے در سے پڑھ لے گا اٹھ کے اگر چھوٹا ہے, اور اگر خدا خوفی تھوڑی بہت اس کے اندر ہے, جب آپ نظروں سے ہٹیں گی وہ دین سے ہٹ جائے گا. اور یہ ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. وہی بچے جن کو ہم نے بچپن سے نمازیں پڑھنا سکھائی تھی اور پڑھتے تھے, اور جمعے کے جمعے مسجد بھی جاتے تھے, ایسا کیا ہو جاتا ہے کچھ عرصے ہم سے دور رہ کے کہ وہ بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں, نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, بیکاز ہم نے ڈر بٹھا دیا ان کے دماغوں میں چیخو پکار کر کر کے. یہ نہ کریں. آپ کے بچے میں بھی ایمان ہے. ہر ایمان والے کو دوسرا ایمان والا ایمان میں آگے بڑھنے کے لیے انکریج کرتا ہے. انکریج کرنے کے لیے اس کو نہایت محبت اور شفقت سے ہمت دلانی ہوتی ہے. کم آن, یو کین ڈو اٹ. یس یو کین ڈو اٹ. دیکھنا آپ کر لو گے بیبی. ایسے نہیں بولتے ہیں. مجھے پتا ہے میرا بچہ بھی اٹھ کے نماز پڑھے گا, بہت اچھی نماز پڑھے گا. میں اکثر ماؤں سے کہتی ہوں, آپ نے رات میں آخری دفعہ جا کے سونے سے پہلے, اپنے بچے کے سونے سے پہلے نہیں, وہ تو جاگتے رہتے ہیں, اپنے سونے سے پہلے آپ نے جا کر اس کو پیار کر کے آخری دفعہ یہ بات کب کہی تھی, آئی ایم پراؤڈ آف یو. آپ کہتی کچھ کیا ہو ایسے تو میں کوئی بات نہیں, کچھ نہیں بھی کیا تو بھی آپ کا بچہ ہے, کوئی نہ کوئی آپ کی بات مانتا ہے. الحمدللہ کلمہ گو ہے. جب ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی اور بہن کے لیے نہایت پر امید ہوتا ہے, تو ہم اپنی اولادوں کے لیے پر امید کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم اپنی اولادوں کو انکریج کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کی محبت ان کو دین کی طرف لا سکتی ہے. آج نہیں تو کل, ہو سکتا ہے میری زندگی میں نہ آئیں, بٹ میری آج کی کوشش اور دعائیں الٹیمیٹلی ان کو اللہ کے دین پر اور اللہ کی محبت کی طرف لے آئیں. سو کیپ اے ہوپ. ہر ایمان والا کچھ نہ کچھ لیول آف ایمان رکھتا ہے. ہر کلمہ گو کسی نہ کسی لیول کا ایمان رکھتا ہے. وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج اینی ون. اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا اس کام کے لیے کہ ہم دیکھتے رہیں کون کمزور مسلمان اور کون بہت طاقتور مسلمان. اپنے آپ کو دیکھیں, یہ سارے کرائٹیریا اپنے لیے سیٹ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں تو اپنے اوپر لگائیں. المؤمن قوی احب الی اللہ من مؤمن ضعیف. اپنے اوپر لگائیں اس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کو محبوب ہے طاقتور مومن. یہ طاقتور مومن کون ہے؟ جس کا ویٹ 70-75 kg؟ نہیں, ایمان میں طاقتور مومن, فتنوں اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے والا مومن. جب دعائیں قبول نہ ہو, وہ اپنی طرف سے صراط مستقیم پر چل رہا ہو, تو توکل علی اللہ نہ چھوڑنے والا مومن, اللہ کے ساتھ ہر وقت حسن الظن رکھنے والا مومن, یہ ہے طاقتور مومن. تو جتنے ایمان والے, جتنے کلمہ گو, اتنے ایمان کے لیولز. اب اسی طرح سے اگر ہم تقویٰ کی بات کریں تو اتنے ہی تقویٰ کے لیولز. پر ظاہری بات ہے we need to keep something handy, تاکہ ہم اپنے آپ کو ایک ٹارگیٹ دے سکیں کہ ہم نے تقویٰ کے لیول کو تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے بڑھاتے جائیں. تو اسکالرز 4 لیول بتاتے ہیں تقویٰ کے. وہ کہتے ہیں جو ایک بالکل بیئر منیمم مومن ہوتا ہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے بیئر منیمم مسلمان, وہ ہے جس کے ریلیجن کے باکس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد ایک اور لیول آتا ہے مسلمان کا, جس میں وہ بیسک 5 پلرز پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے بالکل عام مومن. تو اسکالرز کہتے ہیں تقویٰ کا پہلا لیول آتا ہے الخوف لعامت المؤمنین. عام مومن, بیئر منیمم اسلام پر عمل کرنے والے جو مسلمان ہوتے ہیں, ان میں تقویٰ خوف کی کیفیت کی حد تک ہوتا ہے. یہ خوف کون سا ہے؟ جس میں آپ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. پہلا لیول آف تقویٰ. آپ تزکیہ اپنا کریں گے کیسے؟ گناہ کا آپشن سامنے آئے گا and you will contain yourself, you will restrict yourself, you will hold yourself, اور آپ خود کو اس گناہ کی طرف آگے بڑھنے سے روک لیں گے. کس چیز نے آپ کو گناہ کی طرف بڑھنے سے روکا؟ اللہ کے خوف نے. the level of taqwa. یہ پہلا لیول ہو گیا. پھر دوسرا لیول آتا ہے والہیبۃ للعلماء العارفین. پھر ایک خوف کی کیفیت بڑھتی ہے جس کو آپ ہیبت کہتے ہیں. یہ ہیبت کی کیفیت تقویٰ کا ایک اور لیول لاتی ہے. اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو پتہ چل رہا ہے للعلماء العارفین, وہ جو اللہ کو پہچاننا شروع کر دیں, یعنی اللہ کی معرفت رکھے,
اللہ کے اسما کو جان کے، اللہ کی صفات کو ذہن میں رکھ کے، اس کو اپنے قریب محسوس کر کے یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے خوف میں بڑھاتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر عامت المومنین والا خوف تھا تو ابھی صرف فرض نمازیں تھیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور تھوڑا سا اللہ کی صفات کی ہیبت، ایک کیفیت دل پر اور دماغ پر آئی، آپ نے سنتیں پڑھنا شروع کر دی. یہ ہے ہیبت للعلماء العارفین. اور جتنا آپ اللہ کو پہچانتے جاتے ہیں، جتنا اللہ کے اسماء کو جانتے جاتے ہیں، جتنا آپ اللہ کی معرفت حاصل کرتے جاتے ہیں، آپ کے اندر یہ ہیبت بڑھتی ہے. ہیبت از ناٹ ان دا نیگیٹو کانوٹیشن، اٹس اے ویری پازیٹیو کانوٹیشن، جس میں آپ کے دل پر ایک کیفیت آئے گی. بیکاز خوف، یاد رکھیں، ایک کیفیت ہے. خوف انٹینسیفائی ہوتا ہے. خوف یا تو انٹینسیفائی ہوگا ان اے پیرالائزنگ پوزیشن، جو کہ بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، یا خوف انٹینسیفائی ہوتا ہے ان اے ویری پازیٹیو مینر، جہاں پر آپ مومن ہوتے ہوئے تقویٰ کے لیول کے خوف اڈاپٹ کرتے ہیں. تو دوسرا لیول تقویٰ کا آتا ہے جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم کے ایبزارپشن پر رکھتے ہیں، آپ کے اندر ایک اللہ کی صفات کی ہیبت آتی ہے. آپ سوچیں نا، کبھی کبھی انسان غصہ کر جاتا ہے، کبھی کبھی انسان غصے میں بڑبڑا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ بیوی ہیں، خدا نہ خواستہ آپ اپنے شوہر پہ بڑبڑائی ہوں، اور ایسا بڑبڑائی ہوں کہ اگر آپ اونچا بولتی ہیں تو آپ کے شوہر کو غصہ آ جائے، اور آپ کو اسی لمحے خیال آتا ہے کہ یہ اللہ نے تو سن لیا. اب وہ جو آپ کے اوپر ایک خوف کی کیفیت آتی ہے کہ اللہ مجھے آخرت کی رسوائی سے بچا لینا، میرا یہ بڑبڑانا وہاں پر روز محشر سب کے سامنے براڈ کاسٹ نہ ہو جائے. دس از دا کیفیت آف خوف، ریزڈ کیفیت آف خوف. اس کو ہیبت کہتے ہیں. یہ اس کو آتی ہے جو اللہ کی کیفیات کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی معرفت کو پہچانتا جاتا ہے. پھر ایک تیسرا درجہ آتا ہے. اس تیسرے درجے کے اندر آپ کو ایک کیفیت ملتی ہے جس کو اسکالرز کہتے ہیں یہ محبت کرنے والوں کی کیفیت. خوف ہے، ہیبت ہے. تیسرا آتا ہے خشیت. خشیت کا لفظ سنا آپ نے؟ خشیت للمحبین ہوتی ہے. محبین حب سے بنا ہے، محبت کرنے والے. خشیت از اے ویری پازیٹیو خوف. یہ آپ کے دل کو ایک اور انہینسڈ کیفیت دیتا ہے خوف کی. کہ خشیت والا انسان ایسا نہیں ہوتا کہ ڈرا سہما انڈر کانفیڈنٹ، نہیں، بالکل نہیں. خشیت والا انسان بیسیکلی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ایسا خوف آتا ہے کہ اب یہ محبت میں نیکیاں کرتا ہے. محبت میں نیکیاں یعنی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کرنا. اور کیا اچھا کام کر سکتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کر دی، بیسک صدقہ بھی دے دیا، اور اچھا کام رمضان میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ کہتا ہے کہ اچھا میرے آس پاس جو لوگ ہیں، گھر میں شاید یا گھر کے باہر کچھ لوگ ہیں، گھر کے اندر کے لوگ ہیں، ان کی خدمت کرتا ہوں. آپ ہیں گھر میں، نوکر چاکر بھی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ افطاری بن جاتی ہے آرام سے جب آپ پہنچتے ہیں، بٹ آپ خود جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنی ساس سے پوچھتے ہیں یا آپ اپنی امی سے پوچھتے ہیں، امی آپ کے لیے کچھ بنا دوں. آپ کا صرف یہ پوچھنا، ویسے تو ماؤں یا ساسوں سے آپ صرف اتنا بھی پوچھ لیں کہ امی آپ کے لیے کچھ بنا دوں، ان کا دل بڑا کر دیتا ہے. ان کا دل بہت بڑا کر دیتا ہے. بہت سی بہویں تو بالکل چپ ہو گئی. انہوں نے کہا اگر پوچھا اور سچ مچ کہہ دیا ہاں بیٹا یہ بنا دو تو پھنس گئے. دل تو بڑا ہو ہی جائے گا، اور اگر آپ نے کچھ بنا دیا تو انشاءاللہ آپ کے تقویٰ میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کا تزکیہ ہو جائے گا. بعض اوقات محبت کے کیے ہوئے کام بظاہر بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بڑے امپیکٹفل ہوتے ہیں. جو کام آپ محبت سے کرتے ہیں اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے روتے دھوتے کی نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے خوف میں نماز پڑھنا. وہ پہلی والی خوف کی تقویٰ کی کیفیت، جس میں آپ کو میں نے کہا تھا الخوف لعامت المؤمنین. ڈر ہے اگر نماز نہ پڑھی تو جہنم میں نہ ڈالی جائے، ڈر سے نماز پڑھ رہی ہے. اور ایک خشیت سے نماز پڑھی. خشیت والی نماز میں خشوع ہوتا ہے. You will be totally focused on your Rabb. اور کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ خشوع رکھنے والے بہت کم ہیں، الا الخاشعین، بہت کم ہیں، ہارڈلی ہیں جن کے اوپر خشوع کی کیفیت آتی ہے. تو یہ تقویٰ کا تیسرا لیول ہے. آپ کا تزکیہ ہوگا، آپ قرآن کے علم کو ایبزارب کریں گی، آپ کا تقویٰ آپ کو تیسرے لیول پر لے جائے گا. خوف کا تیسرا لیول خشیت، اور یہ آتا ہے محبت میں عمل کرنے کے. آپ محبت میں عمل کریں گے، اس میں کوئی آپ کو حکم نہیں دے رہا. مثال کے طور پر
آپ دو بہنیں، ٹھیک ہے، محبت میں عمل کیا ہوگا کہ آپ کی بہن کی آنکھ نہیں کھلی سحری کے لیے اور دیر ہو گئی ہے، سمجھے 3 منٹ رہ گئے، آپ چھوٹی بہن ہیں، محبت کیا ہوگا، آپ بھاگ کے کچن میں گئی، خود تو منہ میں کچھ ڈالا ہی ڈالا، بھاگ کر اپنی بہن کے لیے بھی کچھ لے کر آ گئی، اٹھ آپ بھی چھلے سے کھا لو، سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ کوئی حکم تھا، نہ کرتی تو گناہ گار ہوتی؟ نہیں۔ امی نے کہا تھا؟ نہیں۔ کس وجہ سے آپ نے کیا؟ محبت میں کیا نا۔ جب انسان اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا ہے وہ انسانوں کی محبت میں بھی سائملٹینیسلی آگے بڑھتا ہے۔ خشیت کا لیول ہے میری پسندیدہ ہے۔ فائنل تقویٰ کا لیول آتا ہے جس کو کہتے ہیں الاجلال للمقربین، اجلال جلال سے، وہ جو اللہ کی کیفیت جلال کو اپنے ذہنوں میں ہمیشہ رکھتے ہیں۔ اگین اٹس اے ویری پازیٹیو کانوٹیشن، جو اللہ کا جلال ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ الاجلال للمقربین، یہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں جن کو اللہ نے خاص کیا ہوتا ہے۔ ان کا کمبینیشن آپ کو نظر آئے گا ہمیشہ۔ ایک طرف یہ اللہ سے نہایت محبت کرتے ہیں، نہایت محبت، دوسری طرف یہ اللہ سے نہایت ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے طبیب اور اپنے دوستوں سے، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ میرے جسم میں جو تیر ہے اس کو نکال دینا جب میں نماز کی نیت کروں۔ محبت اور خوف سائملٹینیسلی۔ حضرت علی جب نماز پڑھنا شروع کرتے تھے تو موسٹ آف دا ٹائم ان کے جسم کے اوپر شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اللہ کی ہیبت اور اللہ کے جلال سے۔ یہ اللہ کے مقرب بندوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک طرف محبت، ایک طرف خوف، ایک طرف امید، ایک طرف خوف، پتہ نہیں میں بخشی جاؤں گی کہ نہیں بخشی جاؤں گی، اور ایک طرف یقین اللہ ضرور بخشے۔ بین الخوف والرجاء is the کیفیت آف اجلال، جس میں آپ اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں۔ تو یہ یو کین سے یہ 4 ڈفرینٹ تقویٰ کے لیولز ہیں۔ جتنا قرآن آپ کا تزکیہ کرتا جائے گا ایمان بڑھتا جائے گا، آپ کے خوف کی کیفیت اپنے رب سے تعلق میں الگ الگ ہوتی جائے گی۔ پہلے خوف ہوگا، پھر وہ آپ کو ایک الگ لیول پر لے کر جائے گا، ہیبت، پھر خشیت، اور پھر اجلال کی لیول۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ تقویٰ اڈاپٹ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ احسان اڈاپٹ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ احسان میں تو آپ نیکیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جس انسان کا تزکیہ ہو رہا ہے اور قرآن تزکیہ کر رہا ہے، اتباع رسول اس کا تزکیہ کر رہا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ احسان میں کیا کرے گا؟ پریکٹیکلی کیا کرے گا؟ نیت تو ہم نے خاص کر لی اپنی، لیکن نیتیں لوگوں کے ساتھ خالص رکھا کریں، بیک سٹیپنگ چھوڑ دیں کہ ادھر کوئی خاتون اٹھ کر گئی، ادھر آپ نے ان کے پیچھے یا تو ان کی یا ان کے بچوں کی برائیاں شروع کر دیں، چھوڑ دیں گے، بکاز ہم اپنی نیکیاں ان کے اکاؤنٹ پہ ڈالتے جاتے ہیں۔ سو بی سنسیئر ود ایوری ون، کوئی مشورہ مانگے سنسیئر ہو کے دیں، کوئی آپ کے قریب آئے اور آپ کو کہے کہ میری امانت رکھ لو، بالکل سنسیئر ہو جائیں، کوئی آپ سے اپنے دل کی بات کرے سنسیئر ہو جائیں، اس کو باہر جا کے براڈ کاسٹ نہیں کریں۔ یہ تو ہو گیا تقویٰ انسانوں کے ساتھ۔ احسان انسانوں کے ساتھ پریکٹیکلی کیسے نظر آئے گا؟ یو ول بی ایٹ دا گیونگ اینڈ، احسان بالناس، یو ول بی ایٹ دا گیونگ اینڈ۔ آسان ہے؟ آسان نہیں ہے۔ لیکن جو تقویٰ ہے وہ بھی بڑا سخت امتحان مانگتا ہے جب اللہ کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں؟ حضرت عمار جن کی والدہ کا نام حضرت سمیہ تھا اور والد کا نام کیا تھا؟ حضرت یاسر۔ حضرت عمار بیٹے تھے۔ کین یو امیجن ان کے ماں باپ کو ان کے سامنے بروٹلی مرڈر کیا گیا، شہید کیا گیا، باپ کے دونوں ہاتھ 2 اونٹوں سے الگ الگ باندھ دیے اور دونوں پاؤں 2 اونٹوں سے الگ الگ باندھ، 4 اونٹوں سے ان کو باندھ دیا گیا حدیث سیرت نریشنز کے مطابق بعض کتابوں میں، اور 4 اونٹوں کو 4 الگ ڈائریکشنز میں بھگا دیا، تو ان کے جسم پہ چیتڑے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا، and the son is standing in front of them۔ آپ کو امیجن کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کو اتنا بروٹلی مارا جائے، اولاد جوان سامنے کھڑی ہو، he was the young teenager boy،
کیا ٹراما ہوا ہوگا اس کے اوپر؟ وہ تو بچ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کا زندگی میں ایمان پر ثابت قدم رہنا ہم آج کے دور میں سمجھ سکتے ہیں؟ کیا چیز تھی جس چیز نے حضرت یا عمار کو ناشکری کی طرف نہیں پش کیا؟ وہ کہہ سکتے تھے یہ تو دین پر آ گئے تھے میرے ماں باپ، کیوں مارا اللہ تعالیٰ نے؟ تو ہماری عادت ہو گئی ہے بولنے کی، اللہ ہم تو نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے، پھر میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اللہ ہم نے تو اپنی زندگی میں پردے شروع کر دیے، تو پھر میری اولاد کا گھر کیوں ٹوٹ گیا؟ ہم ایسے ہی بولتے ہیں، اور ہم اللہ کے ساتھ بارٹر سسٹم پر آ جاتے ہیں امیڈیٹلی کہ نیکی کی تھی تو نقصان کیوں کرا دیا؟ میں نے نیکی کی تھی تو آپ مجھے نفع دیتے ہیں نا۔ یہ ہمارے مزاج۔ کیا چیز تھی جس چیز نے حضرت عمار کو اس بارٹر سسٹم پر نہیں آنے دیا؟ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے، شکر گزار رہے، رسول اللہ کی اطاعت میں رہے، اللہ کی فرما برداری میں رہے۔ the taqwa in originality، ان کو یقین تھا اللہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ یہ آسان ہے، یہ ثابت کرنی آج آسان نہیں ہے۔ جن آزمائشوں میں اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں، جن پریشانیوں میں اس وقت مسلمان امت ہے، اگر آپ محسوس کر سکتے ہیں، اگر آپ پیلسٹینینز کا درد تکلیف محسوس کر سکتے ہیں، حلق سے نوالا نہ اترے گا، ان کا خیال آ جائے، کم سے کم دعا کیے بغیر نہ اترے، ظاہر ہم بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، بٹ جس میں تقوی ہوگا اس میں احساس ہوگا، جس میں تقوی ہوگا وہ مشکلات میں ایمان نہیں چھوڑے گا۔ بچیاں کہتی ہیں ماؤں سے، اور ماؤں کو جو ہے انہوں نے ہر وقت جو ہے وہ ایک گن پوائنٹ پہ رکھا ہوتا ہے، آپ کی وجہ سے اسکارف پہنا ہے، جس دن مشکل ہوگا نا اتار دوں گی۔ ایسے نہیں کہتے ماں سے، بیکاز آپ نے ماں کے لیے نہیں پہنا ہے، آپ نے تو رب کے لیے پہنا ہے۔ آپ ماں کو کیا دھمکی دے رہے ہیں؟ آپ کا اپنا ایمان، ایک دفعہ آپ پیوبرٹی ہٹ کر گئی، اب ٹیکنیکلی آپ کی ماں جواب دینی ہوگی، آپ خود جواب دیں گی، آپ کو جو کرنا ہے کریں۔ ماں کہتی ہے بیٹا اپوزٹ جینڈر کے ساتھ فرینڈشپس میں نہیں انوالو ہو، اور آپ کہتے ہیں کوئی نہیں ہوتا، ماں کچھ نہیں ہوتا، سب کرتے ہیں، اٹس اوکے، ناٹ اے بگ ڈیل۔ ماں جواب دینی ہوگی اب قیامت کے دن، وہ تو ٹوک رہی ہے آپ کو مستقل، آپ خود جواب دیں۔ اللہ کے تقوی پر قائم رہنا آسان نہیں ہے، مگر صرف اس کے لیے جو قرآن سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لے، اتباع رسول کرے، اور اس علم پر عمل کی کوشش شروع کرے۔ ان دا سیم مینر نیکیوں کو اپنانا بھی آج کے دور میں نہایت مشکل ہے۔ جبھی ایک نیکی کا ثواب اس دور میں 50 صحابہ کے برابر اجر دلوا سکتا ہے، ڈپینڈنگ اپان کتنی نیک نیتی کے ساتھ کیا، کتنا خالص اللہ کے لیے کیا۔ ان دا سیم مینر لوگوں کے ساتھ جہاں ہر انسان آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جہاں ہر انسان آپ کے ساتھ پرخلوص نہیں ہے، آپ کا پرخلوص رہنا ہر انسان کے ساتھ، اٹس ناٹ این ایزی گیم، اٹس اے ٹف ڈیل، بہت ٹف ڈیل ہے، بٹ یو ول ناٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ تقوی میں رہتے ہیں، پرخلوص سنسیئر رہتے ہیں، جہاں ہر انسان آپ کو نوچ کھانے کو تیار ہے، اپنا فائدہ مل جائے اور آپ کا نقصان کر دے، ایسے میں لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، اٹس اے ٹف ڈیل۔ بٹ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اپنے تقوی کو خوف سے ہیبہ، ہیبہ سے خشیہ، اور خشیہ سے اجلال تک لے جاتے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ بھی پھر احسان کا معاملہ کرتے ہیں، ان کا احسان ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ایک کہانی آتی ہے، اور میرا خیال ہے وہ ایک کہانی لوگوں کے ساتھ احسان کرنے میں ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ کہانیاں تو بہت ساری ہیں، حکایتیں اور کہانیاں تو بہت سی ہیں، لیکن کبھی کبھی بس ایک کوئی واقعہ، ایک حکایت انسان کے دل پر ایسا اثر کرتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو غلطیاں کر رہا ہوتا ہے وہیں اس کو بریک کر جاتی ہے۔ ہمارے لیے دین کا علم حاصل کرنا آج کے دور میں آسان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کلاسز میں جانا آسان ہو گیا ہے، کلاسز آپ کے گھروں میں پہنچ گئی ہیں، وہ بھی آسان ہو گیا۔ سب سے مشکل کام ہے حسن اخلاق۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آس پاس میجورٹی لوگوں کا اخلاق رسول اللہ والا نہیں ہے۔ ایسے میں ہمارا حسن اخلاق پر آنا یہ نہایت مشکل ہے، لیکن میں نے اپنی خبر میں جانا ہے، اور میں نے اپنے حق کو جواب دینا ہے، اور میں نے اپنے رسول کا اتباع اپنی ول پاور پر کرنا ہے۔ اس لیے نہیں کرنا کہ جب سب کریں گے تو میں کروں گی، میں نے پرخلوص ہونا ہے، اور میں نے احسان کا رویہ اڈاپٹ کرنا ہے۔
ایک علاقے میں ایک بہت نیک فارمر تھا، کسان تھا، بہت نیک. اللہ نے اس کو ایک زمین کا حصہ دیا ہوا تھا، اچھی بڑی زمین کا حصہ، جس پر وہ اپنی فصل لگاتا. ہمیشہ غریبوں کو غریبوں کا حق دیتا تھا، اور اللہ نے اس کو بہت برکت دی تھی. پھر اللہ نے اس کو 2 بیٹے دیے، اور دونوں بیٹے باپ کا سہارا بن گئے. اور باپ کی طرح بیٹے بھی بہت نیک تھے دونوں، باپ کی طرح وہ بھی صدقہ کیا کرتے. اب جب باپ کے انتقال کا وقت آیا، باپ ڈیتھ بیڈ پر تھا، تو باپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر ایک نصیحت کی. اس نے کہا دیکھو میرے مرنے کے بعد تم 2 ہی ہو، تو یہ زمین آپس میں بانٹ مت لینا، مطلب ڈسٹریبیوٹر کہیں اور مت چلے جانا. جو بھی اس زمین کا پروڈیوس آئے 50-50% تم دونوں کا، اس میں سے جو صدقہ کرنا چاہو وہ صدقہ کرنا. فرما بردار بیٹے تھے، دونوں نے باپ کی بات مان لی، اور دونوں نے ارادہ یہی کیا کہ ہم اپنے باپ کی اس زمین کو بیچ کے کہیں اور نہیں جائیں گے، ساتھ ساتھ رہیں گے. پھر باپ کا انتقال ہو گیا. دونوں بھائی محنت کر کے اپنی زمین کا پروڈیوس اپنا جو تھے وہ کام کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، جو اللہ کے راستے میں نکال سکتے تھے وہ نکالتے تھے. پھر ایک کی شادی ہو گئی، اور جس کی شادی ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر بہت جلدی اولاد دینا شروع کر دی. وقت گزرتا گیا، دونوں بھائی اسی طرح سے مل جل کر رہتے تھے، ایک اپنے گھر میں ایک اپنے گھر میں. جس بھائی کی شادی ہوئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے دیے. ان دا مین ٹائم دوسرے بھائی کی شادی ہی نہیں ہوئی. اب ایک بھائی کو خیال آیا جو جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کو خیال آیا، نیک ہے نا، نیک انسان کو ہمیشہ اچھے خیال ہی آتے ہیں، اور گناہگار انسان کو گناہوں کے خیال ہی آتے ہیں، نافرمانیوں کے خیال ہی آتے ہیں. تو اس کو ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دے دیا ہے، میں اکیلا ہوں، اور میرے بھائی کی اتنی بڑی فیملی ہے، 5 بچے ہیں اس کی، پتہ نہیں کیسے گزارا کرے گا. تو میں اس کی مدد کرنا چاہوں گا تو بہت خوددار ہوں، لے گا نہیں مجھ سے، اس لیے کہ مجھے تو میرا 50% مل جاتا ہے، اس کو اس کا مل جاتا ہے. تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں رات میں ہر روز اپنے بھائی کے گوڈاؤن میں ایک اناج کی بوری چپکے سے رکھا ہے تاکہ بھائی کی مدد ہو جائے. اس لیے کہ میرے پاس تو بیوی بچے بھی نہیں ہیں، اور اس کے پاس اتنی بڑی فیملی ہے. آج کے لوگ ایسے سوچتے ہیں، آج کے بہن بھائی ایسے سوچیں، بھول ہے. ہم تو گھسیٹ لیتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو کورٹ اور عدالتوں کے اندر. دوسرا بھائی بھی نیک تھا، اس کو بھی اچانک سے خیال آیا کہ میرے تو 5 بچے، بیوی بھی ہے، کل کو میں مر گیا تو بیوی کو سنبھالنے کے لیے 5 بیٹے ہوں، یا میں بوڑھا ہو گیا اور چلا نہ گیا تو میری بیوی بھی سنبھال لے گی، بچے بھی سنبھال لے گی، میرا بھائی بیچارہ تو بالکل اکیلا ہے. اس نے کہا میں چپکے سے جا کے رات میں اس کے بھی گوڈاؤن کے اندر اسٹور ہاؤس میں ایک اناج کی بوری رکھا. دونوں نے یہ فیصلہ کیا، اور دونوں نے یہ کرنا بھی شروع کر دیا، اور کئی سال دونوں یہی کرتے رہے، اور کبھی دوسرے سے ٹکرائے نہیں. اب آپ سوچیں ذرا، ان دونوں اینڈز پر آج کی پریکٹیکل ریالٹی کو رکھ کر سوچیں. ایک بھائی جس کو 50% ملتا ہے اور اس کا کوئی نہیں ہے، دوسرے بھائی کے پاس 5 بیٹے ہیں، وہ کیا کہے گا، پاگل ہوں میں اپنا حصہ اس کو دوں، پہلے ہی 5 بیٹے ہیں اس کے پاس، خوب کمائے گا، 50 کے جو ہے وہ 500 بنا لے گا، یہ ہم. اور دوسری سائڈ پر جو بھائی ہو آج کل کا میجورٹی، وہ کیا سوچے گا، لو اکیلا 50% کھا لے وہی بڑی بات ہے، اب اور کیا میں اس کو دے کر. جن کے اندر ایمان، تقوی، گیونگ نیچر ہوتی ہے، ان کے معاملات ہی آپ کو الگ نظر آتے ہیں، آؤٹ آف دس ورلڈ. یہ باتیں بھی آپ کو آؤٹ آف دس ورلڈ لگ رہی ہیں، مگر اللہ کے نیک بندے آج بھی ایسے موجود ہیں. ہوتے ہوتے دونوں اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ کمر جھک جاتی ہے، بٹ اپنی یہ پریکٹس نہیں چھوڑتے. ایک دن اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے، دونوں رات میں ایک دوسرے کو ٹکرا جاتے ہیں، دونوں کے کندھے پہ بوری ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور کچھ بھی کہے بغیر ایک دوسرے کے اسٹور ہاؤس میں بوری رکھ کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اگلے دن دونوں جو بھائی آپس میں ملے تھے، تو جو اولاد والا بھائی ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ یہ میں نے اس طرح سے معاملہ دیکھا. پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کر سارا معاملہ پوچھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اور پھر معاملہ ڈسکلوز ہو جاتا ہے. اتنا ڈسکلوز ہوتا ہے کہ ایک بھائی کے سارے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے، ظاہر کو سب ایک دوسرے کو بہت پیار آتا ہے. اتنا ڈسکلوز ہوتا ہے کہ پورے محلے میں بات مشہور ہو جاتی ہے. پھر وقت گزرتا ہے، ان دونوں بھائیوں کا انتقال ہو جاتا ہے. تھوڑے دن کے بعد اس علاقے میں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم اس علاقے میں مسجد بنانا چاہتے ہیں.
تو وہ کہتے ہیں اچھا کس جگہ پر مسجد بنائی جائے؟ تو ایک بزرگ مشورہ دیتے ہیں اس مقام سے اچھا مقام کون سا ہوگا جہاں دو بھائیوں کی آپس کی ایک دوسرے کے لیے انسیت ڈسکلوز ہوئی تھی، اور پھر اسی مقام پر رات میں جہاں ایک دوسرے کو بمپ کیے ہوتے ہیں وہاں پر وہ علاقے والے ایک مسجد بناتے ہیں۔ آپ کی اس دنیا میں یہ گیونگ نیچر دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے، آپ کو ایمان ہونا چاہیے اس میں۔ آپ اجر اللہ سے چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ واقعی اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو not just with the book of your Rabb but with the اخلاق of your رسول you have to make an effort۔ جتنی محنت ہم قرآن کی کلاسز کے لیے کر رہے ہیں نا، اتنی ہی محنت ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے کے لیے بھی کرنی ہے، عمل سنوارنے کے لیے بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے اپنے علم کے خزانے ہماری اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے ہی اپنے بک آف ڈیڈ میں سے کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے میرے گناہ اور میرا ایک جینوین استغفار اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اگر کسی انسان کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہوگی، اللہ پھر مالکی یوم الدین ہوگا اور العادل بن کے آئے گا، اور جب تک مظلوم کو اس کا حق نہیں دلوا دے گا اللہ درمیان میں انٹروین نہیں کرے۔ اسکالرز کہتے ہیں جب بندہ اور بندے کے درساتھ دوسرے بندے کا معاملہ آ جاتا ہے، یعنی ایک ظالم اور ایک مظلوم، اب اللہ درمیان میں سے ہٹ جاتا ہے، اب اللہ کا کام صرف منصف بن کے رہنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا قدم اٹھانا ہے اور اللہ کا قرب محسوس کرنا ہے، اپنے گھروں کے اندر اخلاق کو، نرمی کو، شفقت کو، بینوولنس کو، جنروسٹی کو عام کریں، محبت بانٹیں، اور آپ کے گھر والوں کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ باہر دنیا میری تعریف کرتی ہے، اگر میرے گھر والوں کے منہ سے میری تعریف نہیں نکلتی، اٹس اے ویری جینوین کنسرن جو مجھے ہو جانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں گھر والے تعریف کر ہی نہ دیں، اگر آپ جینوین ہیں، پرخلوص ہیں اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں، منہ پر آپ کے نہیں کرتے، بہت اچھی بات ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی جینوین تعریف ضرور کریں۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہم نے کئی دفعہ سنا ہے، جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے، جس میں اللہ کے دین کی ایلیجنس آ جاتی ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمان والے سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ جبرائیل کو بلاتا ہے اور جبرائیل کو نام لے کر بتاتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل آسمانوں کے تمام فرشتوں کے اندر جا کے اس انسان کا نام بلند کر دیتے ہیں کہ اللہ وہ محبت کرتا ہے اس انسان سے، میں محبت کرتا ہوں، تم سب بھی محبت کرو۔ اور پھر حدیث میں آگے مفہوم کیا آتا ہے؟ اللہ زمین والوں کے دلوں میں اس انسان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ بی جینوین وتھ یور رب، اس کو قریب سمجھیں، اس کے قرب کی کوشش کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اپنا تزکیہ کرتے رہیں قرآن کی روشنی میں، اور اپنی امپروومنٹ میں قدم با قدم آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہمیں فتنوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں موت نہ دے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں، اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ تمام مسلمانوں کو بخش دے، اللہ تمام مرحومین کو بخش دے، اللہ اس امت محمد کو بخش دے۔ اللہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائیوں سے بچا دے۔ اللہ مسلمانوں پر جو اس دنیا میں جبر اور ظلم ہو رہا ہے، اللہ اپنے لشکروں سے ان کی مدد فرما دے۔ اللہ ہمارے ایمان کا امتحان نہ لیجیے گا۔ اللہ ہم کمزور انسان اور کمزور مسلمان ہیں، اللہ تمام مسلمان بہنوں کی جائز دعائیں جو بھی ان کے دلوں میں ہیں وہ قبول فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تمام بیٹے بیٹیوں کو نیک اسپاؤسز عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی آخری سانس تک اور قرآن پر عمل کرنے کی آخری سانس تک توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.